رحمه الله تعالى نفعنا الله بقلوبهم وقلوبهم آمين. باب الزكاة من الإسلام وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن أبيه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر البأس نسمع دويك صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 سنوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الایمان سے بحث چل رہی تھی کہ ایمان بسیط ہے یا ایمان مرکب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور فرقہ مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو حنیفہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ سب کے سب کہتے ہیں ایمان مرکب ہے، اور اسی ایمان کے مرکب ہونے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مختلف دلائل کے ذریعے سے مختلف طریقے کے ذریعے سے یہ بتا رہے تھے کہ ایمان مرکب ہے، وہ یزید و ینقص وہو قول و فعل۔ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اس کی پوری تفصیل تمہارے سامنے ذکر کرنے کے بعد میں نے بتایا تھا کہ یہ اختلاف جو بظاہر امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محدثین کے درمیان بتاتے ہیں کہ ایمان سیدھے یا مرکب ہے، یہ بظاہر تو اختلاف نظر آتا ہے، لیکن یہ اختلاف لفظی ہے۔ حقیقی معنی کے اعتبار سے اگر تحقیق کی جائے اور غور سے دیکھا جائے تو اس صورت میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام بخاری یا محدثین وغیرہ کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نفس ایمان، جس کو میں نے ایمان منجی کہا تھا، سب کے نزدیک بسیط ہے، اس میں ذرا سی بھی کمی درست نہیں ہے۔ 99.5 یا 99% 50 ایک ڈگری یا ایک میں سے بھی اگر آدھے میں کمی ہوگی تو پورا کا پورا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ جس کی مثال میں نے بتائی تھی کہ پورے قرآن پاک کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تمام آیتوں کے اوپر تو ایمان لاتا ہے، لیکن ایک آیت کو نہیں مانتا، تو اس ایک آیت کو نہ ماننا پورے قرآن کو نہ ماننا ہے۔ تو ایمان منجی جو ہے اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، وہ تو پورا کا پورا ہے۔ اور وہ کتنے ہیں، بیستی زیور کے حوالے سے میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو زیادتی فرماتے ہیں وہ تکمیل کے اعتبار سے ہے، تزیین کے اعتبار سے ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں وغیرہ نہ ہو تو بھی اس کو انسان کہا جاتا ہے، لیکن ہاتھ اور پاؤں ہو تو کامل انسان کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ان چیزوں کی وجہ سے یا ایمان کے کتنے شعبے ہیں، کتنے جز ہیں، ان سارے جزوں کو آدمی کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ کسی کو چھوڑ دے اور کسی پر عمل کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز تھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم کو بتانا چاہ رہے تھے۔ انہی کے ضمن میں اس سے پہلے نماز کے بنیادی 5 چیزوں میں سے ایک نماز ہے۔ نماز کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں ایک نماز ہے اور دوسرا زکوٰۃ ہے۔
تو جس طریقے سے نماز کو اسلام اور ایمان کے اجزاء میں شمار کیا گیا تھا، اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا گیا تھا، اسی طریقے سے اب زکوٰۃ کے متعلق بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نماز ایمان کا جز ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایمان کا جز ہے۔ اور استدلال کیا انہوں نے قرآن پاک کی آیت سے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکات۔ اس میں جس طریقے سے نماز کو ذکر کیا گیا، اس طریقے سے ویؤتوا الزکات کو بھی ذکر کیا گیا کہ یہ بھی دین میں سے ہیں، اسلام میں سے ہیں۔ اور جب دین اور ایمان اور اسلام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک ہے، تو اس وجہ سے بتایا کہ جس طریقے سے نماز دین کا جز ہے، دین کا حصہ ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ دینا بھی دین کا جز ہے، دین کا حصہ ہے، دین القیمہ۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرجئہ جیسے کہتے ہیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، صرف ایمان کافی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کو اور نماز کو دین قیم میں سے بتایا، دین کے جز میں سے بتایا، اس وجہ سے یہ دین کے اعضاء میں داخل ہے۔ استدلال کے طور پر انہوں نے حدیث ذکر کی، اور وہ حدیث وہ ہے جس کو تم حدیث زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے نام سے جانتے ہو اور پہچانتے ہو، مشکات میں تم نے پڑھا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجد، یہ جو مکہ مکرمہ والا علاقہ ہے، وہ علاقہ کیا ہے، عربستان ابھی تو سعودی عربیہ کے نام سے ہو گیا سعودی حکومت کی وجہ سے، لیکن جب تک یہ سعودی حکومت نہیں تھی وہاں تک اس علاقے کو عربستان سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس میں عربستان سے اوپر کا جو حصہ ہے، جو ابھرا ہوا ہے، ذرا اونچائی پر ہے، اس کو نجد سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں پر آج کل کے حساب سے ریاض ان کا پائے تخت جو ہے وہ واقع ہے۔ تو وہ جو علاقہ ہے اس کو نجد سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ تو وہاں سے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب وہاں تک پہنچی اور وہاں کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آئے، تو ایک آدمی کو وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر پوری تصدیق اور پوری تفصیل سے بات کو لے کر آؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغین نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہم کو جو یہ چیزیں بتائی تھی، یہ اتنی ہے یا اس میں کچھ کمی بیشی ہے؟ تو حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجد والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، کیونکہ بہت اہم مشن پر تشریف لائے تھے، بہت اہم کام کے لیے آئے تھے، اور ان کو ڈر تھا کہ جس کام کے لیے آیا ہوں، جس چیز کو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کہیں اس میں غلطی نہ ہو جائے، کہیں اس میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے تم نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے کو جب ہم دکان کے اوپر کسی چیز کو لینے کے لیے بھیجتے ہیں کہ بھائی جاؤ دکان پر جاؤ اور شوگر لے کر آؤ، دکان پر جاؤ اور چائے لے کر آؤ، تو 2 آنے کا، 2 روپے کا یا 2 پیسے کا یہ سامان لے کر آؤ، تو وہ بچہ راستے میں جاتے ہیں 2 پیسے کی شوگر، 2 پیسے کی چینی، 2 پیسے کی شوگر، 2 پیسے کی چینی، اس طریقے سے بولتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ تو اسی طریقے سے تمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوالات پوچھنے کے لیے آئے تھے، اس سوالات کو خود ہی تکرار کر رہے تھے، خود ہی بول رہے تھے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ آیا ایک آدمی من اہل نجد سائر الراس نسم و دویت صوتے ہی حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے یہاں پر جو حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جاء رجل، یہ رجل حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نجد تھے، نجد جس کو ریاض میں نے بتایا، ریاض کے علاقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ من اہل نجدین سائر الراس، پراگندہ بالوں والا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے
اس الفاظ سے ہمیں بتایا کہ طالب علموں کی شان کیسے ہونی چاہیے. اسٹری ٹائٹ، عمدہ بہترین کپڑے والا، عمدہ ٹوپی ہو، عمدہ چشمہ ہو اور عمدہ جیکٹ ہو، اسٹری ٹائٹ ہو، سمجھ میں ایسا ہونا چاہیے کہ پراگندہ بالوں والا. تو کہا دیکھو یہاں پر حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طالب علم بن کر آئے تھے اور اس وقت ان کے ہاتھ پراگندہ تھے. تو طالب علم جو ہوتا ہے اس کو اپنے کیا حسن، اپنی خوبصورتی، اپنے جسم کے لیے بیوٹی پارلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا تو سارا وقت، سارا دھیان علم کے حاصل کرنے کی طرف ہونا چاہیے. اور جس آدمی کا دھیان علم کی طرف ہوگا اس کا دھیان کپڑے کی طرف نہیں ہوگا. اس لیے ہر وقت کپڑے ہی استری والے ہونے چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں. اور اسی طریقے سے کیا ہے، بال بھی پراگندہ ہوں گے. تو شاعر الراس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ طالب علم شان کیا ہونی چاہیے. نسم و دبی و صوتی ہی، وہ آدمی جو بول رہا تھا اس بولنے کی گنگناہٹ کو ہم سن رہے تھے، یعنی وہ کچھ بول رہا تھا، آواز نکل رہی تھی، اس گنگناہٹ کو سن رہے تھے، لیکن الفاظ صاف نہیں تھے. اس وجہ سے لا نفقہ ما یقول، وہ کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے. جیسے میں نے ابھی بتایا کوئی آدمی کس طریقے سے کیا ہے بار بار الفاظ وغیرہ کو بول رہا اس طریقے سے وہ بولتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، لیکن الفاظ کیا ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہو رہے تھے. اس لیے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ معلوم نہیں، لیکن اتنا معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ الفاظ ہے، کچھ باتیں ہیں جو باتیں کو زور زور سے کہہ رہا تھا، لیکن ہم اس کی باتوں کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھ رہے تھے. میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ وہ بھولنے کا ڈر ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں مجھے یہ سوال کرنے ہیں، یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، اس وجہ سے اس سوال کو بار بار یاد کر رہا تھا یا اس سوال کو بار بار وہ دہرا رہا تھا. ما یقولو حتی دنا، یہاں تک کہ وہ ہمارے قریب ہو گیا. اور جب ہمارے قریب ہو گیا تو پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فیضا ہو یسأل عن الاسلام، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس صلواتین. آپ نے یہاں پر سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایمان اور توحید کو نہیں بتایا. اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ خود ہی آیا تھا، وہ متعلم بن کر آیا تھا، اس لیے وہ پہلے سے ایمان والا ہی تھا. جب ایمان والا تھا تو پھر اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی حقیقت نہیں بتائی، بلکہ ایمان کے علاوہ دوسری چیزیں جو اعمال وغیرہ ہیں وہ اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. یا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے سوال کیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کو بتایا، لیکن راوی نے اختصار کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. یا تیسرا جواب وہی جو بھی دیا تھا کہ چونکہ پوچھنے والا بھی مسلمان تھا اور صحابی تھا اور کیا پوچھنے کے لیے آیا تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے میں ایمان جو ہے اس ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ایمان کے بعد جو عمل ضروری ہے اس عمل کو یہاں پر ذکر کیا. اس سے اس مسئلے پر بھی معلوم ہوگا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے جیسا مرجیہ کہتے ہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، نماز کی بھی ضرورت ہے، زکوٰۃ کی بھی ضرورت ہے. نماز یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم بدن عطا کیا ہے، اس بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رکھنے کا نام ہے نماز. عملی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے. اور اللہ جل جلالہ و من والہ نے جو ہمیں مال دیا ہے
یہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ کے ساتھ تعبیر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص حصہ مال کا جس کو نصاب کہتے ہیں اتنا آدمی مالک ہو جائے تو مالک ہونے کے بعد اس میں سے کچھ حصہ یعنی 2.5%، 100 میں سے 2.5 اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنا لازم ہے، ضروری ہے، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ بحث حدیث ہرقل میں تمہارے سامنے گزر گئی تھی کہ نماز کی فرضیت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی سن ہجری 10 یا اس کے بعد 10 کے بعد. بہرحال زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی تو اس وقت ہرقل سے پوچھا گیا کہ کس چیز کا وہ تم کو حکم دیتے ہیں، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جواب دیا تھا کہ وہ ہمیں یامرون الصلاۃ، ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، صدق و صدقہ کا لفظ بھی اس میں آیا ہے. تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی تھی. دوسرا جواب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی تھی، لیکن تفصیلات وغیرہ جو ہیں وہ مدینہ منورہ جب پہنچے تو اس وقت ہوئی ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جس طریقے سے نماز فرض ہے اس طریقے سے صاحب نصاب آدمی کے اوپر جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اس کو زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ قریب ہوا وہ سوال کر رہا تھا عن الاسلام، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہے. یہاں پر بعض حضرات سوال کرتے ہیں یا انہی کے الفاظ میں اگر اعتراض نقل کیا جائے تو اعتراض یہ ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اصل میں وطر کی نماز کے متعلق مسئلہ ہے کہ وطر کی نماز سنت ہے یا وطر کی نماز واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک وطر کی نماز واجب ہے اور صاحب رحمۃ اللہ تعالی اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی وغیرہ کے نزدیک وطر کی نماز بھی سنت میں داخل ہے، وہ واجب اور فرائض میں داخل نہیں ہے. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں بتائی. اگر وطر بھی ضروری ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 بتاتے. جیسے آج کل مسئلہ تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نماز کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ایک دن کی 5 نمازیں اور وطر ایک مستقل نماز ہے، اس وجہ سے اس کو 6 فدیے دینے پڑتے ہیں. تو یہاں پر اشکال ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جو 5 نمازوں کے فرضیت کے قائل نہیں ہے، 6 نمازوں کے فرضیت کے قائل ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی 6ٹھی نماز کو فرض قرار نہیں دیتے بلکہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور واجب کا درجہ فرض سے کم ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ نماز کے جو 5 نمازیں ہیں ہر نماز کا مستقل ایک وقت ہے، ابتدائی وقت اور انتہائی وقت. فجر کے لیے بھی ابتدائی وقت ہے، انتہائی وقت ہے، ظہر کے لیے ابتدائی انتہائی وقت ہے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، سب کے لیے ایک ابتدائی وقت ہے، ایک انتہائی وقت ہے. عشاء کی نماز سب کے نزدیک تابع ہے، وہ مستقل نماز نہیں ہے بلکہ عشاء کے فرائض کے پڑھنے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ عشاء کے تابع ہے. تو عشاء کے تابع ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں بتائی، وہ صحیح ہے. اب رہ گیا وجوب، تو وجوب کی وجہ یہ ہے کہ سنن جو ہے اس کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے یہ سنتوں کو متعین کیا ہے یا میں نے یہ سنتیں مقرر کی ہیں، لیکن وطر کے متعلق جو الفاظ حدیث پاک میں آتا ہے اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نماز تمہارے اوپر زیادہ کی ہے. وہ ایک نماز اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، اس وجہ سے وہ فرائض کے درجے میں آ گئی. لیکن چونکہ فرائض کے لیے جو دلائل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو واجب قرار دیا.
بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں بتائی، فی یومن و لیلہ، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھنی ہوگی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں بتائی، فقال حل علی غیرها، کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو یہاں پر پھر وہ سوال لوٹ کر آئے گا کہ پھر وطر کی نماز، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اور پھر اس کے بعد اس نے 5 نمازوں کے لیے آگے چل کر اس نے کہا کہ میں اس کے اوپر نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک عشاء کے بعد وطر کی نماز تھی، وطر فرض نہیں تھی، بعد میں فرض ہوئی، اور اس نے اس سے پہلے پوچھا تھا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کا ذکر نہیں کیا۔ یا دوسرا جواب وہی جو بھی میں نے دیا کہ وہ تابع ہیں عشاء کے، اس وجہ سے عشاء کے جب عشاء کا وقت بتا دیا تو عشاء کے تابع جو وہ اس میں شامل ہو گئی، تو اس صورت میں وطر بھی اس میں آ گئی۔ بہرحال اس نے یہ پوچھا حل علیہ غیر ہوا، اس کے علاوہ مجھ پر نماز ہے دوسری؟ حالانکہ دوسری نمازیں ہیں، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، وبین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اور نفل نمازیں ہیں، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الشکر ہے وغیرہ۔ ان ساری نمازوں کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر نوافل پڑھنا چاہو تم تو نوافل بہت ساری ہے، جیسے میں نے ابھی تمہارے سامنے گنوائی۔ فقال هل علی غیرها قال لا الا ان تطوع، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد اس نے اسلام اور دین کے متعلق، اسلام کے متعلق، اسلام کی حقیقت کے متعلق، اسلام کے فرائض کے متعلق پوچھا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتائی، اور نماز کے بعد دوسرا جو بتایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، صیام رمضان، یعنی رمضان کے روزے بھی اپنا فرض ہیں۔ رمضان کے روزہ ہر مسلمان پر، ہر عاقل بالغ پر جب رمضان کا مہینہ آ جائے یا جب رمضان کا ثبوت ہو جائے تو اس صورت میں پورے مہینے کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ قال هل علی غیرہ، اس کے علاوہ بھی کوئی روزے مجھ پر فرض ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر پہلے دوسرے روزے فرض تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو دوسرے فرض کیا ہو گئے؟ ساقط ہو گئے۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا وغیرہ فرض تھا، لیکن کیا ہے، رمضان کے روزے کے بعد اب وہ سارے کے سارے روزے، چاہے تو عاشورہ کا روزہ ہو، چاہے تو عرفہ کا روزہ ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے روزے ہیں، وہ سب کے سب نوافل میں شامل ہو گئے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ الا ان تطوع۔ قال وذكر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ زکوٰۃ کے نصاب اور اس کی تفصیلات پوری کتاب زکوٰۃ میں آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مقدار معین اگر کسی آدمی کے پاس مال ہو اور 1 سال تک وہ مال رہے، تو اس رہنے کے بعد اس کے اوپر کیا ہے، 40واں حصہ یا 2.5% اس کے اوپر زکوٰۃ میں دینا فرض ہو جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حل علی وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکات، قال حل علی غیرها، کیا جتنا آپ نے ابھی بتایا تھا، جیسے کیا جو فرائض وغیرہ ہے، سونے میں اتنا دینا پڑتا ہے، چاندی میں اتنا دینا پڑتا ہے، اس میں اتنا دینا پڑتا ہے، گایوں کو اتنا دینا پڑتا ہے، بکریاں کو اتنا دینا پڑتا ہے وغیرہ، یہ سارا جو نصاب ہے اس میں جو زکوٰۃ فرض ہے، کیا اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ دینا ہے؟ قال لا الا ان تطوع، فرائض میں تو کچھ نہیں، نفل صدقہ تم کرو، تو یہ نفل صدقہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، جتنا صدقہ کرنا چاہیے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تم دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اسلام کی بنیاد میں سے تو آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی بتایا گیا ہے، یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کی فرضیت ہوئی ہے سن ہجری 9 میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو 9ویں سال پر حج کی فرضیت ہوئی ہے، اور 10ویں سال خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہوگا، اس وقت تک حج فرض نہیں تھی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ یا بعض روایتوں میں حج کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، سیما بن سالبہ کے حدیث میں، تو اس کا جواب ہے کہ راوی نے
اختصار کے طور پر یہاں پر حج کو ذکر نہیں کیا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات کا بھی ذکر کیا۔ قال هل علی غیرها قال لا الا ان تطوع قال فادبر الرجل، یہ آدمی جو سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا اس نے سوال پوچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیا، سوال کا جواب اس کو مل گیا، اس کی بات پوری ہو گئی، اس کا کام پورا ہو گیا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پوچھ پھرا کر وہاں سے چلنے لگا، اور جب چلنے لگا تو چلتے ہوئے اس نے کہا کہ فَإِذَا أَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ واللہ لا ازید ولا حضا ولا انقص، خدا کی قسم اب اس کے اوپر میں نہ زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ نہیں کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا، یا یہ قسم کھا رہا ہے کہ میں اب نوافل وغیرہ نہیں پڑھوں گا۔ قسم کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا، یہ تو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ کمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ولا ازید ولا حضا یہ کہنا اس کا کہاں صحیح ہوا؟ تو اس کے شرح نے متعدد جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ وہ اصل میں آیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کی طرف سے نمائندہ بن کر، اور سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال پوچھے، اور پوچھنے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا ہے اس جواب کو قوم تک پہنچانے میں کوتاہی نہیں کروں گا، جتنا جیسا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے میں پورا قوم کو بتاؤں گا۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ اس میں اس جواب کے بتانے میں زیادتی نہیں کروں گا۔ دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ ایک حدیث تمہارے سامنے آئے گی کہ جس وقت نماز کا سوال ہوگا اللہ جل جلالہ و من والوں کے سامنے، تو اس وقت میں ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز 100% نہیں ہوتی، بلکہ بعض سنن، بعض مستحبات اور بعض ایسی چیزیں جو ہوتی ہے جو نماز میں ہم سے رہ جاتی ہے، ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں خشوع خضوع کے سلسلے میں بھی بتایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز میں سے 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 15واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 20واں حصہ ملتا ہے، 100% ہم لوگوں کو نہیں ملتا۔ تو نماز میں فرائض میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں کے سامنے جس وقت سوال جواب ہوگا اس وقت اگر نماز میں کوتاہی ہوگی، یعنی 100% جو نماز پڑھنی چاہیے تھی ہماری نماز 100% نہیں ہوگی، بلکہ 50% ہوگی، 60% ہوگی یا کم و بیش ہوگی، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ دیکھو اس کی سننوں کو دیکھو، سنن ہے یا نہیں، اگر اس کے پاس سنن ہے تو اس سنن کے ذریعے سے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، لیکن پھر بھی اگر کوتاہی باقی رہ جائے گی تو پھر حکم ہوگا کہ اس کے پاس نوافل ہے کہ نہیں دیکھو، اور نوافل کے ذریعے سے وہ سنن کی اور سنن کے ذریعے سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو ہم کو جو سنن اور فرائض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت مقرر کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں پڑھی، وہ صرف ہمارے لیے کہ ہماری نماز ناقص ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے سے پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بتائی تھی۔ اب اگر کوئی آدمی فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، جیسا کہ ہمارا خیال اور ہمارا گمان یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانی اور تزکیہ کی وجہ سے ان کی نماز کامل نماز ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اگر کسی کی کامل نماز ہوئی تو پھر سنن کے ذریعے سے پورا کرنے کا سوال ہی باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، سنن کے ذریعے سے زیادتی سے ثواب ملے گا، درجات ملیں گے، اونچے درجات پر ان کو رکھا جائے گا جنت میں، وہ دوسری بات ہے، لیکن کمی پوری کرنے کا سوال نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اگر
زیما بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کہا ہے لا ازید ولا حضرت، جیسی فجر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، جیسے ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، جیسے مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، جیسے عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، میں اس کو پوری پابندی کے ساتھ اچھی طریقے سے ادا کروں گا کہ مجھے نوافل وغیرہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، سنن وغیرہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یہ کہنا اس صورت میں کیا ہے صحیح ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پھر اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ لا ازید ولا حاضا ولا انقص، وقال هل علیہ قال الا الا انت ولا ازید ولا حاضا ولا انقص، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمام ابن سالبہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے جب یہ سنا کہ میں اس کو پورا پورا ادا کروں گا، تبلیغ پوری پوری کروں گا، یہ عمل پورا پورا کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا کہ افلح ان صدق، اگر اس نے جو کہا اس میں وہ پورا اترا تو فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اور اس صورت میں کیا ہو جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ تو اس طرح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس ترجمۃ الباب میں یہ بتایا کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، وہ دین میں داخل ہے، نماز ایک عمل ہے، دین میں ضروری ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک عمل ہے جو مالی عمل ہے، اور یہ بھی نماز میں دین میں ضروری ہے، دین میں سے بتایا گیا، اسلام میں سے بتایا گیا۔ اس وجہ سے اسلام میں اعمال کے لیے کہنا یا افعال کے لیے کہنا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف تو ایمان کافی ہے، ایمان کے بعد پھر عمل کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے مرجیہ کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جی حدثنا احمد بن عبد الله بن ابي المنجوبي قال حدثنا روح قال حدثنا حكم عن الحسن ومحمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجو من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فإنه يرجو من الأجر بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا أوس عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتباع الجنائز من الایمان، اتباع جنائز کی اتباع کرنا، یہ بھی جنازے میں شریک ہونا، جنازے کی نماز پڑھنا، جنازے کو اٹھا کر لے جانا، یعنی جنازے کی یہ سارے کے سارے کام کرنا، یہ بھی ایمان کے کاموں میں سے، ایمان کے تقاضوں میں سے، ایمان کی چیزوں میں سے ہے۔ اس کو ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو پہلے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، الایمان بضع و ستون شعبۃ، یہ حدیث تمہارے سامنے آئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایمان کے جتنے اجزاء ہے ان ساروں کو تمہارے سامنے اجمالی طور پر سب ذکر کر دیا، اور یہ بتایا کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ افشاء سلام بھی ضروری ہے، اطعام طعام بھی ضروری ہے، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات کے حقوق وغیرہ ادا کرنا، یہ سب ضروری ہے۔ مطلب کہ شعبے ایمان کے جتنے شعبے تھے وہ شعبے تمہارے سامنے ذکر کر دیے۔ اب ذکر کرنے کے بعد اب اختتام پر آ رہے ہیں، ایمان کے شعبے وغیرہ بتا کر ایمان کے جو بحث تھی، ایمان کی بحث کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اب یہاں سے جنائز کو تمہارے سامنے ذکر کیا کہ جنازہ انسانی زندگی کا اختتام کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر اب شعب ایمان کے اختتام کے اوپر دلالت کرنے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر یہ باب ذکر کیا کہ اتباع الجنائز من الایمان، جنازے میں شریک ہونا، دفن میں شریک ہونا، جنازے کی نماز میں شریک ہونا، یا کفن دفن کے دوسرے کاموں میں شریک ہونا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، یہ ایمان کی چیزوں میں سے ہے۔ جس آدمی میں ایمان ہوگا وہ اس کام کے لیے مصروف رہے گا، اس کام میں وہ مشغول ہوگا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے ہم نے سنا، فرماتے تھے
کہ سہارنپور میں جہاں کہیں بھی کسی جگہ انتقال کی خبر آتی تھی، خالہ پار وغیرہ کا علاقہ جو سہارنپور میں دور دور کا علاقہ ہے، کہا کہ وہاں سے بھی خبر آتی تھی تو حضرت شیخ فرماتے تھے ہم جایا کرتے تھے، غسل کفن وغیرہ کا انتظام کرتے تھے اور غسل وغیرہ دیا کرتے تھے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ ایمان میں ہے، اور ہمارے عابدین اس میں کتنی محنت کرتے تھے اور کتنی کوشش کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا یہ عمل ہے کہ جنازے کی اطلاع آتی ہے تو اولن تو اس میں کوئی نصرت اور کوئی مدد وغیرہ تو بات دور کی رہی، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جانے کی تکلیف نہیں کرتے۔ بہرحال یہ چیز اچھی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت ہو، مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی نصرت کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، اعانت کی ضرورت ہو، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس وقت اپنے علاقے کا تصور نہیں کرتا، بلکہ ہر جگہ پر اپنا کام سمجھ کر وہ پہنچ جایا کرتا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتباع الجنائز یہ بھی من الایمان ہے۔ یہاں پر ایک دوسری بحث ہے اور اس میں کچھ اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھو جنازہ کو جب لے کر چل رہے ہو تو آدمی کو جنازہ کو اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنے قدم جنازے کو اٹھا کر چلو گے، جتنے قدم جنازے کو اٹھا کر چلو گے، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے کبائر اللہ جل جلالہ و من والو معاف فرماتے ہیں۔ اگر جنازے کو اٹھا کر تم نے 10 قدم چلے تو 10-20 قدم چلے تو 20-30 قدم چلے تو 30-40 قدم چلے تو 40، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نور الزا وغیرہ میں تم نے پڑھا ہوگا قدوری وغیرہ کہ جنازے کو کس طریقے سے اٹھا کر چلنا چاہیے، دانے کمبے پر اٹھا کر چلنا چاہیے، اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے کس طریقے سے۔ یہاں پر بھی ایک ضرورت ہے کہ بعض جگہ پر مرنے والے کے مخصوص آدمی 4 جگہ اٹھاتے ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے کندھے پر جنازے کو وہ رکھ لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اپنے مردے کو میں اٹھا کر چل رہا ہوں۔ چاروں آدمی وہ چاروں کونوں پر تو اٹھا کے چلے جائیں، لیکن درمیان میں بھی ہوتا ہے۔ ایک تو اس سے مشقتیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ آدمی اونچائی میں ہے، لمبا ہے، تو پھر اس صورت میں 4 آدمی جو ہوں گے وہ جنازہ اٹھائیں گے، اس کو مشکل ہوگی، لمبا ہو یا چھوٹا ہو۔ اصل جس طریقے سے بوری کو اپنے کندھے پر لے کر چلتے ہیں، اس طریقے سے میت کو اپنے کندھے پر لے کر چلنا یہ منع کیا گیا ہے۔ میت کو بوری کی طرح، بوری سمجھتے ہو کہ نہیں، بوری کی طرح اٹھا کر چلنا منع ہے۔ تو اس طریقے سے اب اس وقت تم اپنے گردن کے اوپر، اپنے کندھے کے اوپر رکھ کر چل رہے ہو، یہ گویا کہ میت کو بوری کی طرح اٹھا کر چل رہے ہو۔ اس وجہ سے درمیان میں اس قسم کا، چاہے وہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یا دوسرا کوئی خاص مخصوص ہی کیوں نہ ہو، اس طریقے سے جو کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے منع کرنا چاہیے، اس سے روکنا چاہیے۔ بہرحال جنازے کو اٹھا کر چلنے کی فضیلت صاحب کتاب الجنائز میں تفصیل کے ساتھ آئے گی، لیکن یہاں ایک مسئلہ بتانا ہے، اس وجہ سے کہہ دیا کہ جنازے کے آگے چلنا افضل ہے، جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے، یا جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا افضل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا۔ اصل مسئلہ تو یہ بتا، لیکن اس سلسلے میں چونکہ آج کل ہمارے یہاں اس سلسلے میں بھی بہت سی بد احتیاطی یا غلطیاں شامل ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس کا بھی توڑ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ راندیر میں تم نے دیکھا ہوگا کہ جنازہ چلتا ہے تو وہاں سے لے کر قبرستان تک
یا تو کیا ہے وہ میدان ہے، کیا نام اس کا، جم خانہ تک مستقل ایک لائن بن جاتی ہے اور جنازہ اسی لائن کے اوپر چلتا آتا ہے. اتنی لمبی لائنیں بنا دینا شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے. شریعت کا تقاضا تو یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کہ جنازے کو آگے رکھو اور تم پیچھے چلو تاکہ تمہاری نظر جنازے پر رہے. تو اس تمہاری نظر جنازے پر رہنے کی وجہ سے تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو، تمہارے دل میں یہ تقاضا پیدا ہو، آج اس کا کل ہماری باری ہے. اپنی موت تمہیں یاد آ جائے، اپنی موت کی وجہ سے تمہارے دل پر اثر پیدا ہو اور موت کی طرف توجہ ہو جائے. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازہ آگے ہونا چاہیے اور لوگوں کو جنازے کے پیچھے ہونا چاہیے. ہاں، جنازوں کو اٹھانے کے لیے اگر ذرا سا آگے چلے جاؤ، 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ تک لائن بنا لو تاکہ پریشانی نہ ہو، یہ درست ہے. لیکن مستقل لائن بنا دینا سمجھ میں یہ اچھی چیز نہیں ہے، شریعت کے تقاضے کے خلاف. بہرحال تو جنازے کو اٹھانا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے اور پھر اٹھانے کے بعد بھی تمہیں جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جنازے کو آگے رکھنا اور جنازے سے پیچھے رکھنا یہ افضل اور بہتر ہے، جیسا کتاب الجنائز میں آئے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو ترجمۃ الباب منعقد کیا ہے اس کے الفاظ کو تم دیکھو، کیا الفاظ ہے؟ اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کی اتباع کرنا ایمان میں سے ہے. یعنی ایمان کے جتنے شعب ہیں، ایمان کے جتنے اقسام ہیں، ان اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ جنازے کو لے کر چلو تو تم جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت تم جنازے کے لیے جو جا رہے ہو شفیع بن کر جا رہے ہو، سفارش کرنے والے بن کر جا رہے ہو، اور شفیع آگے ہوتا ہے، اس وجہ سے جنازے سے آگے چلنا افضل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کے آگے چلتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنازے کے آگے چلتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی جنازے کے آگے چلتے تھے. ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی وجہ سے یا خود تمہارے یہاں بھی تمہارا تجربہ ہوگا کہ تمہارا کوئی بڑا شیخ، تمہارا کوئی بڑا آدمی، کوئی ڈی ایس پی، کلیکٹر یا وزیر اعظم وغیرہ اگر ہو تو کوئی آدمی اس سے آگے چلنے کو پسند نہیں کرتا بلکہ اس سے پیچھے چلنے کو پسند کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پیچھے چلتے، اور جب صحابہ اور پیچھے چلتے تو جنازے کو اٹھانے میں، جنازے کو لے جانے میں وغیرہ پریشانی ہوتی، انتظام میں خلل ہوتا. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے آگے چلتے تھے تاکہ انتظام میں کوئی خلل نہ ہو. یہی حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے شان کی وجہ سے تھا. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنازے کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے آگے چلتے تھے وہ اس مصلحت کی وجہ سے تھا، اور اب یہ بات نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جنازہ ہمارے پیچھے ہوگا تو جنازے پر ہماری نظر نہیں پڑے گی. ویسے بھی موت کو ہمیں یاد بہت مشکل سے آتی ہے اور موت کا تقاضا بھی نہیں ہوگا، اور اگر پیچھے چلو گے تو ہر وقت جنازے پر نظر پڑے گی تو تمہارے دل میں خیال آئے گا کل یہ آدمی تھا جس کا توتی بولتا تھا، دنیا میں ہر جگہ پر اس کا نام تھا، ہر ایک آدمی اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار تھا. آج وہ کیا ہے، لوگوں کے کندھے کے اوپر جا رہا ہے، قبر میں جا رہا ہے. آج یہ ہے، کل ہماری باری ہے. تو اس طریقے سے اپنی موت یاد آ جائے. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے اور بہتر ہے. ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس الفاظ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی
جنازے کے آگے چلنے کے مقابلے میں جنازے کے پیچھے چلنا افضل اور بہتر ہے۔ اتباع الجنائز من الایمان۔ حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، اگر کسی آدمی نے مسلمان کے جنائز کی اتباع کی، تابعداری کی، پیچھے چلا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، یا ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کہا کہ چلو مجھے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق جنازے کا اٹھانا بھی ہے، جنازے کی نماز پڑھنا بھی ہے، مجھے کرنا چاہیے، اس وجہ سے اس نے کیا، ایمانن و احتسابن کان معاہ حتی یصلی علیہا، اب اس کے بعد اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس نے جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ، کتاب الجنائز میں آئے گی تفصیل، لیکن یہاں بتا رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں ذرا سا فرق ہے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ قبر پہلے سے ہی کھودی جاتی ہے، اور جب قبر کھود کر تیار ہو جاتی ہے اس وقت گھر سے لے کر جنازے کو چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر فوراً دفن کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ غسل کفن وغیرہ ہو گیا، غسل کفن وغیرہ ہونے کے بعد جنازے کو قبرستان لے جایا کرتے تھے، اور جنازے کو وہاں رکھنے کے بعد پھر وہاں قبر کھودی جاتی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ قبر کھودنے میں ہاتھ پون گھنٹہ وغیرہ جو کچھ بھی لگتا تھا وہ صحابہ ہی کھودتے تھے، مسلمان ہی کھودتے تھے۔ آج کل تو مسلمانوں نے کھودنا چھوڑ دیا، ہندو سے کھودواتے ہیں بہت سی جگہ پر، اور اب تو کیا ہے، ہمارے یہاں تو نہ ہندو کی ضرورت ہے نہ مسلمان کی ضرورت ہے، مشینری آ گئی، اس مشینریوں کے ذریعے سے قبر کو کھودی جاتی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازہ کو لے جایا جاتا تھا، اور لے جانے کے بعد وہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی، اور نماز پڑھی جانے کے بعد پھر قبر کھودی جاتی تھی، اور جب قبر خود کو تیار ہو جاتی تھی تو وہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو بعض آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا جنازے کی نماز پڑھ کر اپنے کام کے لیے آ جایا کرتے تھے، انتظار میں نہیں بیٹھتے تھے، بعض انتظار میں بیٹھتے بھی تھے، بعض نہیں بھی بیٹھتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ثواب بتایا۔ قال من اتبع جنازۃ مسلمین، جس آدمی نے پیچھا کیا، اتباع کیا کسی مسلمان کے جنازے کا، ایمانم و احتسابن، ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، وکان معاہ حتی یصلی علیہ، یہاں تک کہ اس کے اوپر نماز بھی پڑھی گئی، ویفرغ من دفنہا، اور اس کے دفن سے فراغت بھی ہو گئی، فإنہ یرجع من الاجر بقراطین، تو اس کو دو قرات ثواب ملے گا۔ قرات یہ وزن ہے، جو کیا ہے، وزن کا پیمانہ ہے وہ، اور آج کل کی اصطلاح میں اسی الفاظ کے ساتھ آج بھی بولا جاتا ہے کیریٹ، قرات بمانے کیریٹ، یعنی سونا کا جو وزن ہوتا ہے وہ 24 کیرٹ 22 کیرٹ وغیرہ، تو یہ رتی یا کیرٹ کے معنی میں آتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جنازے میں شریک ہوا، جنازے میں شریک ہونے کے بعد وہ اس نے کیا ہے، دفن تک شریک رہا، یہاں تک کہ جنازہ دفن ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو 2 قرات ثواب ملے گا، بے قراتین۔ اب یہ قرات جو ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے تو ایک پیمانہ، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مثال بیان فرمائی، کل قرات مثل احد، ہر ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا، یعنی وزن کے اعتبار سے تو قرات بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ کے یہاں اس نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس نماز میں شریک ہونے کی وجہ سے اس کو جو ثواب ملے گا 2 قرات ملے گی، اور ہر قرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ ومن صلی علیہ، اور جس آدمی نے جنازے کی نماز پڑھی اور دفن تک میں شریک نہیں ہوا، فرض کفایہ کام ہے یہ، اس لیے بعض آدمی کے کرنے کی وجہ سے
سب سے زیادہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اگر اس نے دفن میں شریک نہیں ہوا قبل ان تدفن فإنه يرجع من الأجر بقراط، تو اس کو ایک قرات کے برابر ثواب ملے گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کی اتباع کرنے کی، جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کی، جنازے میں دفن کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی تمہارے سامنے یہاں پر ذکر کیا. یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری جگہ پر ہے، اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. ہمارے یہاں ہم لوگوں کے سامنے آخرت اور آخرت کا اجر و ثواب یا آخرت کی فضیلت یا آخرت کی کامیابی مانتے تو ہیں ہم، لیکن اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اس کی جگہ پر ہمارا سارا تعلق، ساری اہمیت، ساری رغبت ہم لوگوں کے یہاں جو ہے وہ روپے پیسے کی ہے. اگر ایک رکعت چھوٹ جائے گی اور ایک رکعت جماعت میں چھوٹ جانے کی وجہ سے جو ثواب کم ملے گا، تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی اس کی وجہ سے فضیلت نہیں ملی، تو اس کا ہمیں افسوس نہیں ہوگا، کچھ نہیں، چلو 3 رکعت مل گئی، 2 رکعت مل گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نزدیک اصل آخرت تھی، اور آخرت ہی پر ان کا ایمان اور یقین تھا. اس وجہ سے ثواب میں اگر کہیں کمی ہو گئی، یا اگر ان کو معلوم ہوا کہ اس کے کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے اور اس طرح کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف میں کیا ثواب ہے وہ اگر معلوم ہو جاتا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تم قرآن اندازی کرتے. تو اصل چیز تو ثواب ہے، اور ہم لوگوں کو چونکہ آخرت کے اوپر جتنا اور جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں ہے، اور دنیا کے محبت ہے، مال کی محبت ہے. اس وجہ سے اگر 5 روپے گم ہو گئے تو ہم کو اس کا افسوس ضرور ہوگا. یا اگر کسی جگہ پر یہاں پر 5 روپے ملتے ہیں، فلانے جگہ پر جاؤ تو 10 روپے ملتے ہیں، فلانی جگہ پر جاؤ یا فلانا کام کرو تو 15 روپے ملتے ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ پیسے جہاں ملے اس کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم کو دنیا کی محبت ہے اور آخرت کی محبت نہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آخرت کی محبت ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس چیز میں زیادہ ثواب ملتا ہے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نظریہ یہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، زیادہ سے زیادہ ثواب ہو، اس کو کرنے کی کوشش کرتے تھے، چاہے اس میں کتنی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے. سمجھ میں آ گیا؟ میرے خیال سے آپ لوگوں نے طے کر لیا ہوگا کہ آج کے بعد سے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کم سے کم ہاں جھوٹ موٹ ہاں تو کہہ دو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سب سے اعلیٰ درجے کی اولاد ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت ہی اونچے درجے کے صحابہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مکمل تابع دار ہے. سنا ہوگا کہ راستے میں جہاں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہوں سفر میں، ان کو پیشاب آئے یا نہ آئے، میرے حبیب یہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اس وجہ سے اتباع میں وہ وہاں پر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے. اتنے متبع سنت تھے. ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، اس وجہ سے جنازے میں تو شریک ہوتے تھے لیکن نماز پڑھ کر واپس ہو جایا کرتے تھے، دوسرے کام میں لگ جایا کرتے تھے. جب ان کو یہ معلوم ہوا
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، اور جو دفن تک میں شریک رہا اس کو 2 قرات ثواب ملے گا۔ تو ان کو یاد آیا کہ میں نے تو بہت سارے جنازے میں نماز پڑھ کر ہی آ گیا، دفن تک شریک نہیں رہا، تو ہم نے تو بہت سارے قرارید، بہت سارے قراتوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ یعنی فضیلت والی چیز کو حاصل نہ کر سکنے پر، زیادہ ثواب حاصل نہ کر سکنے پر ان کو افسوس ہوا جو ہونا چاہیے۔ اور ہم کو اگر کیا ہے ثواب ملے تو بھی کیا، نہ ملے تو بھی کیا، یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 قرات بتائے۔ اب وہ قرات کے وزن تو ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آج کل کے وزن میں بھی کیرٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا قرات رتی کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن یہاں کا قرات اور اللہ جل جلالہ ومن والوں کے یہاں اس کی کیا معیار ہے، اس کا کیا مقدار ہے، اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر وزنی ہوگا۔ تو اگر 2 قرات ملیں گے، 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملے گی، 2 احد پہاڑ کے برابر وزن کی نیکیاں ملے گی، تو آدمی کے لیے کتنا مفید ہوگا۔ بہرحال اللہ جل جلالہ ومن والوں کے خزانے میں نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بہت ہی وسیع ہیں، اس وجہ سے جتنا زیادہ ثواب چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل سکتا ہے۔ یہاں پر بتایا کہ اتباع الجنائز من الایمان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وکان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقيرات، 1 قرات اس کو ملے گی۔ تابعہ عثمان المؤذن۔ یہ بصرہ کے جامع مسجد تھی، اس جامع مسجد کے وہ مؤذن تھے، اس وجہ سے مؤذن کہا۔ تابعہ عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی باب خوف المؤمن ان يثبت عمله وهو لا يشكر. وقال ابراهيم التيمي ما عرفت قولي على عمل الا خشيت ان اكون مكذبا. قال ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انهم على ايمان جبرائيل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. وما ينزل من الإسرار على التقاتل والنسيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن قرارة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة قال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال اخبرني عبادة بن سامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتناحى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تناحى فلان وفلان فرفعت وأسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5. ترجمۃ الباب سے مطابقت تو میرے خیال سے تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگی، اور نہ آئے ہو تو پھر یہ دیکھ لو کہ دیکھو آدمی کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، خوف کھاتے رہنا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھی، پتہ نہیں وہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں، آدمی نے روزہ رکھا، پتہ نہیں میرا روزہ صحیح ہوا کہ نہیں، ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ عمل کرتا بھی ہے
اور عمل کرنے کے بعد بھی وہ اس کی قبولیت اور عدم قبولیت سے ڈرتا رہتا ہے. اور جو ویسا ہی ہوتا ہے وہ تو عمل کرتا ہی نہیں، اور عمل نہ کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگزر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معافی کا سب کیا ہے متمنی رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی عرض کی بات نہیں، میرا پروردگار بہت کریم ہے، معاف کر دے گا، میری مغفرت تو کر دے گا وہ، اور میرے تو گناہ معاف کر دے گا وہ. اس طریقے سے جھوٹی تسلیاں دیتا ہے. ہمیں ایسا اگر ہو تو ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. عبادت کرو، معمولات کی پابندی کرو، خود عبادت کرو، خود ہر شریعت کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور کرنے کے بعد پھر ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں میرا یہ کام قبول ہوا یا نہیں. اگر یہ علامت ہے تو یہ سچائی کی علامت ہے، صدق کی علامت ہے، قبولیت کی علامت ہے. اور اگر عمل کرنے کے بعد تم نے سامنے بہت نماز پڑھی، بہت نفلیں پڑھی، رات بھر عبادت کی، بہت کچھ کر لیا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ اعمال وغیرہ اس میں جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے وہ کوتاہی ہمارے نظر کے سامنے نہیں ہے. بہرحال اچھے آدمی جو ہوتے ہیں عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے ڈرتے ہیں، اور بیکار کے آدمی عمل نہیں کرتے یا عمل جو کیا اس کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں اور اسی کو اپنی مغفرت کا کیا ہے وسیلہ سمجھ لیتے ہیں، انہیں مغفرت کی بات سمجھ لیتے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں، خوف المومن ان یحبط عملہ، مومن کو ہمیشہ ڈر لگا رہنا چاہیے. اگر تمہارے دل میں یہ کیفیت ہے تو سمجھ لو کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کے تقاضے کی وجہ سے یہ حالت تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے، اور یہ اچھی حالت ہے. اس کو باقی رکھنا چاہیے اور اس میں اور زیادتی کرنی چاہیے. پتہ نہیں مجھ سے قرآن پڑھا گیا، صحیح پڑھا گیا کہ نہیں، اللہ نے قبول کیا ہوگا کہ نہیں، یہ تمہارا دل کا تقاضا ہونا چاہیے. میں نے نماز پڑھی، پتہ نہیں میں نے سبق پڑھایا، پتہ نہیں میں صحیح پڑھا سکا یا نہیں پڑھا سکا، حق ادا کر سکا یا نہیں ادا کر سکا. تو یہ ایمان کی علامات میں سے ہے. ایک بات تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا، اس میں یہ بتایا کہ دیکھو نماز پڑھنا، تقریر کرنا، عبادت کرنا، روزے رکھنا، یہ سب کے سب اعمال ہے. مومن آدمی جو ہوگا وہ سارے اعمال کرے گا، اور سارے اعمال کرنے کے بعد اس کو ڈر لگا رہے گا کہ کہیں کوئی بات، کہیں کوئی غلطی، کہیں کوئی عمل، کہیں کوئی چیز مجھ سے ایسی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرے یہ عمل حبط ہو جائے، بیکار ہو جائے اور اس کا ثواب نہ ملے. ایسا مجھے نہیں ہونا چاہیے، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو آدمی ڈرے گا. ترجمۃ الباب میں کیا بتایا؟ خوف المومن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، اس کو پتہ بھی نہیں اور اس کا عمل ضائع ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرجیہ کہتا ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، ایمان ہے کافی ہے. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ایمان ہے تم جنت میں چلے جاؤ گے، چاہے زنا کرو چاہے چوری کرو. یہ یوں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات نہیں، بلکہ آدمی کو خوف لگا رہنا چاہیے کہیں میری نماز قبول ہوئی کہ بیکار ہو گئی، تلاوت قبول ہوئی کہ بیکار ہو گئی. یہ اسی وقت ہوگا جب نماز کی بھی ضرورت ہوگی، اعمال کی بھی ضرورت ہوگی. تو صرف یہ کہنا کہ صرف ایمان کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اعمال بھی اتنے ضروری ہے کہ وہ اعمال ضائع ہو جائے، اس سے بھی آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. الایمان هو تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و اعمال بالارکان. 3 چیزیں بتائی دی، یاد آ گئی پوری باتیں، اس کے ساتھ یہاں پر جوڑ لیتے ہیں. باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، اس کا عمل گر جائے کہ اس کو شعور بھی نہ ہو.
अगर आदमी से जबान से कोई ऐसी बात निकल गई जिसका उसको शऊर नहीं है तो इससे तो ईमान नहीं जाएगा, लेकिन जानबूझकर अगर कोई बात ऐसी करेगा तो उस सूरत में ईमान जाएगा। ये मसला भी मालूम हुआ। यानी जहालत में अगर कोई बात तुम्हारे दिमाग जबान से निकल गई तो उससे ईमान खत्म नहीं होगा, काफिर नहीं होगा आदमी। हाँ, जानबूझकर अगर वो कुछ कहता है तो उसके जरिए से फिर क्या है, उसका ईमान जाया हो जाएगा। खैर, बहरहाल आदमी को अपने ईमान के और अपने अमल के जाय होने से डरते रहना चाहिए। और ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बयान फरमा रहे हैं और ये हमें भी समझना चाहिए। नमाज पढ़कर नमाज पर एतमाद मत करो, कुरान पढ़कर कुरान पर एतमाद मत करो, तस्बीहात पढ़कर तस्बीहात पर एतमाद मत करो। अब मैंने बहुत कर लिया है, रात रात भर मैंने दिन दिन में पूरा कुरान खत्म किया है, अब मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, क्या मालूम तुम्हारे किसी कहने की वजह से ये अमल बेकार हो गए हो, जाये हो गए हो, इखलास न होने की वजह से कद रह गया तो क्या होगा। बल्कि मैं तो बाज मर्तबा ये सोचता हूँ कि बुलूगत के बाद अब तक बहुत सारी नमाजें भी पढ़ी, इबादतें भी बहुत की, रोजे भी रखे, एहतिकाफ भी किए, हज में भी गए, उम्रे भी बहुत सारे किए, लेकिन कहीं इखलास के न होने की वजह से, कहीं रियाकारी की वजह से, कहीं नफसानी या शैतानी हरकत की वजह से हमारी ये इबादत अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में न पहुंची हो, तो यहाँ से तो हम कहते हैं कि वो हजारों हज किए हैं, हजारों उम्रे किए हैं, लेकिन वहां जाकर मालूम होगा कि नामा अमल में एक भी उम्रा नहीं, एक भी हज नहीं है, तो फिर क्या होगा। इस वजह से आदमी को अमाल करने चाहिए, लेकिन अमाल के करने के बाद उस अमाल पर एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आदमी को डरते रहना चाहिए कहीं अमल में कोई कोताही न हो गई हो, जिसकी वजह से हम तो उसको अच्छा समझकर वो काबिल सवाब समझते हैं, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो सवाब के दर्जे में पहुंचा ही ना हो। जब आदमी ईमान वाला होता है, उसके दिल में ईमान होता है, तो ईमान होता है तो फिर ये कैफियत होती है। और जब ईमान में कमजोरी होती है तो फिर उस सूरत में करना वरना कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं, और नाम मोहम्मद फाजिल, समझ में, करता वर्ता कुछ नहीं, और कहता है कि ओ हमने तो बहुत नमाजें पढ़ी है, बहुत नफलें पढ़ी है, सब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक एक कलमा पढ़ने में इतना सवाब, एक एक नमाज पढ़ने में इतना सवाब, हमने ये सारे काम किए तो वहां तो सवाब ही सवाब है। इस तरीके से एतमाद करता है, लेकिन पता नहीं वहां जाकर तो ईमान की हालत में से क्या है, खौफुल मोमिने, मोमिन का खौफ करना, यहबता अमलहु, क्या उसका अमल साकित हो जाए, उसका अमल नाकाबिल कबूल हो, वह हुआ ला यशरो, और वो उसको नहीं समझता। तो ये ईमान की अलामत में से है। इस वजह से काम तो करना चाहिए, सब काम करो, इबादत भी करो, नमाज भी पढ़ो, खिदमत भी करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके ऊपर एतमाद न करो। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हुआ या हमारी किसी बदनीयती की वजह से या हमारे किसी बदअमली की वजह से वो कहीं जाया न हो गया। आपने एक मकूला तकरीरों में बारहा सुना होगा, इमामे के वाइजे बर मिंबर बेनशीनन, वाइज और इमाम के मिंबर पर जब बैठ जाते हैं तो फिर वो ऐसी तकवा तहारत की बातें करते हैं कि कुछ न पूछो, और जब खिलवत में चले जाते हैं तो कारे शैतानी कुनत, शैतान को भी शर्म आ जाए ऐसे काम करते हैं। सुना होगा कि नहीं? कुछ सुना नहीं तुम लोगों ने? अरे हाँ के ना तो जवाब दो, कुछ करते भी होंगे। अभी इनको तकरीर के लिए बिठा दो भाई, नमाज की फजील जमात की फजीलत पर तकरीर करो, सारे खड़े होकर दोनों हाथ से न्यू करना चाहिए, 5 नमाज पढ़नी चाहिए, 27 दर्जा ज्यादा मिलता है, 25 दर्जा ज्यादा मिलता है, ये वो। तकरीर सुनकर सामने वाला देखेगा कि ये तो बेचारा
جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے ہی مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہو. تھک گیا یار. تم لوگ نہیں تھک جاتے سنتے سنتے؟ نہیں چلو پھر جانے دو، میں سناتا ہوں. پھر میں نے بولتا بولتے تو تھک گیا میں. ایک مول صاحب تھے تمہارے جیسے، پکے مول صاحب. جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ایسی پاورفل تقریر کرتے تھے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور جہنم سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں دو، نکالو نکالو نکالو. اور سب جمع کر کر، جیسے چندے کرنے والے مولانا صاحب ہوتے ہیں، سب جمع کر لے جاتے ہیں. اس طریقے سے بہت سارا اس نے جمع کر لیا اور لا کر وہ سارا بیوی کے سامنے رکھ دیتا تھا کہ لو. اب وہ بیوی بڑے زیورات بنا کر پہنتی تھی، بڑے زیورات. اس سے بڑی مالدار ہو گئے، بڑے مالدار ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ ایسے مولانا صاحب مالدار ہی ہوں گے، نہیں تو اور کیا ہوں. مشہور بھی ہو گئے کہ مولانا صاحب کی تقریر بڑی شاندار ہے. جب تقریر کرتے ہیں تو آدمی کو رلا دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں تو آدمی کو پیسے صدقہ دینے پر متوجہ کرتے ہیں. میں نے بھی ایک آدمی کو دیکھا تھا ہمارے یہاں پلیٹ فارم میں، پاکستان سے آیا تھا چندہ کرنے کے لیے ہماری مسجد میں. اس نے چندہ میں ایسی تقریر کی، ایسی پاورفل تقریر کی کہ جس آدمی کے متعلق مجھے معلوم تھا کہ کبھی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی نہیں، ایسے ایسے لوگوں نے بھی جیب میں ہاتھ ڈال کر چندہ دی. تو میں نے کہا کہ ان نہ بیان لسہرا، بس بیان جادو ہوتا ہے. واقعی میں تھوڑی دیر میں 2-4 ہزار پاؤنڈ اس نے جمع کر لی اسی طرح. خیر یہ مول صاحب کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اس کے لیے مشہور ہو گیا تھا کہ بڑی شاندار تقریر کرتے، لوگ بہت شریک ہوتے تھے. اور وہ تقریر میں یہی آخرت دکھلاؤ، جہنم دکھلاؤ، جنت کا نظارہ پیش کرو. وہ اس طریقے سے پیش کرتے تھے کہ سامنے والے قبول ہو جاتے تھے کہ واقعی میں یہ ہے تقریر. ایک مرتبہ اس کی بیوی کو خیال ہوا کہ بھائی بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، تو جانا چاہیے. اب وہ بہت زیادہ زیورات وغیرہ کی مالک ہو گئی تھی، سارے زیورات پہنا ہی کرتی تھی وہ. ایک مرتبہ وہ تقریر کرنے کے لیے گئی تو ظاہر بات ہے کہ اس کی تقریر تو تقریر تھی، تقریر کی وجہ سے اس کو بھی جہنم دکھلائی، جنت کا شوق دکھلایا. تو جو کچھ پہنا تھا وہ سارا کا سارا اس نے بھی صدقے میں دے دی. اب وہ مول صاحب جب گھر آئے، وہ پردے میں تھا اس لیے پتا تو چلا نہیں. جب گھر آئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ یار اب تو میں بھی آئی تھی تقریر میں، بڑی شاندار تقریر کیا آپ نے، یوں ہوا یوں ہوا. تو اس نے کہا اچھا تم بھی آئی تھی؟ کہا کہ ہاں آپ کی تقریر تو بہت شاندار تھی. کہا کہ مجھے بھی بہت ہی دل میں اثر ہوا اور میں نے جتنے زیورات پہنے تھے سب اللہ کے راستے میں دے دیے. مول صاحب ناراض ہو گئے، کرے کم وقت تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تیرے لیے تھوڑا کہا تھا میں نے، وہ تو دوسروں کے لیے میں نے کہا. آج کل کے ہمارے وائز ایسے ہوتے ہیں کہ جب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو کارے پاکا می کنن، نیکیوں کی برسات دیتے ہیں، اور جب تنہائی میں پہنچ جاتے ہیں تو شیطان کو شرم آیا ایسے کام کرتے ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ امن والوں کے مخلص بندے جو ہوتے ہیں، وہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہے،
जुबान पर है, वो भी दिल में है। रियाकारी बनावट नहीं होती, इखलास और लिल्लाहियत होती है। जो करते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। और असल बात है भी यही कि जो तुम्हारे दिल से निकले वही जबान पर आए, जो तुम्हारे जबान से निकले वही तुम्हारे दिल में भी होना चाहिए। समझ में आ गया? तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो ऐसी चीजों से डरते हैं कि लोगों को तो इस्लाह की बातें करो और खुद उसके ऊपर अमल नहीं करना, बस सिर्फ कहने तक। ये तरीका अच्छा नहीं। हाँ, तुम लोगों को कहो तो कहने के साथ साथ उसके ऊपर तुम अमल करने वाले भी हो जाओ, तब ये तुम्हारा कहना सही हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक औरत आई और आकर उसने कहा कि मेरी बेटी बहुत गुड़ खाती है, जरा इनको आप नसीहत कर दीजिए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐसा करना कि आज नहीं 40 दिन के बाद आना। वो 40 दिन के बाद आई तो इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि बेटा गुड़ नुकसान करता है, मत खाना। उसने कहा अच्छा। बस सिर्फ इतना कहने के साथ ही उसने गुड़ खाना छोड़ दिया, उसके दिल पर असर हुआ, छोड़ दिया उसने। इस औरत ने कहा कि अगर इतनी बात कहनी थी तो 40 दिन का इंतजार क्यों करवाया, उसी रोज कह देते। इमाम साहब ने फरमाया कि मैं खुद पसंद करता था, इसलिए मैंने इसको छोड़ा। तो छोड़ने के बाद कहा, इस कहने की वजह से ये सब। आजकल हम तकरीर करते हैं, हमारी तकरीर का असर नहीं होता। इसकी एक वजह यही है कि हम अमल के एतबार से कोरे होते हैं और दूसरे को कहते हैं तो वो असर नहीं करता। हाँ, हम खुद जब आमिल बढ़कर होंगे तो अज दिल खेजत बर दिल रेजत, तो दिल से निकलेगा और जो बात दिल से निकलेगी वो दिल पर असर करेगी। ये मैं भी इसी में दाखिल हूँ, लेकिन मैंने इस वजह से हम आप लोगों को बताया कि हम लोग तकरीरें करते हैं, इस्लाह की तकरीर करते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ जबानी होती है, दिल से नहीं होती है? ये अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो दिल में है वही जबान पर आना चाहिए। नेक लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, तकरीर करते हैं और फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से वो डरते हैं। ऐसे लोग तकरीर भी करते हैं और तकरीर करने के बाद फिर वो अपने आप के ऊपर गौर करते हैं कि मैंने ये जो तकरीर में कहा ये करो ये करो ये करो, मैं खुद कर रहा हूँ या नहीं। और जब अपने को देखते हैं तो अपने नहीं करते, तो फिर इनको होता है कि ये तो मुनाफिकीन की बात, जबान से कुछ है दिल पर कुछ है, अमल नहीं करना है और लोगों को अमल की तरफ बुलाना है। समझ में आ गया? तो इस वजह से मुनाफिकत से परहेज करनी चाहिए और सिद्क और दयानतदारी अपने दिल में होनी चाहिए। ये मुझे सारा याद आ गया हजरत इब्राहिम तैमी पर। अब ये इब्राहिम तैमी कौन थे और उनका अमल क्या था और वो क्या करते थे, इंशाअल्लाह कल को अल्लाह तबारक व तआला हमारे सबक को शर्फ कबूलियत से नवाज। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ચાલે પૂછે કે બાજી ક્યારે આવવાના? कहा मंदिर टिकट भेज दो, कल को आ रहा हूँ। टिकट भेज दो।
نہیں ہم کہنے میں ٹکٹ بھیج دو. ٹکٹ بھیجو کل آ رہا ہوں. جیب میں کتنے کتنے ہیں؟ ایک ٹکٹ 7 لاکھ روپے کی ہے. ہاں 7 تو پڑنی چاہیے.